اللہ خود فرما رہا ہے میں تمہیں ایک بزنس نہ بتاؤں کہ وہ بزنس کیا کرے گا. بہت غور سے سنیے گا. اس بزنس کو اگر کر لو گے, وہ تجارت اگر کر لو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تنجیکم, تمہیں نجات دلوا دے گی وہ تجارت. پھنسے ہوئے, تمہیں نجات دلوا دے گی وہ تجارت. کس سے نجات؟ من عذاب علیم, ایک ایسے عذاب سے جو دردناک ہے. عذاب علیم, رنج و علم, درد و علم, ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا, الف سے علم نہ عین سے. علم یعنی درد, علیم دردناک. غور کریں آیت پر, آیات قرآن میں تدبر کا, غور کا حکم دیا گیا. خطاب کن سے ہے؟ مومنوں سے یا غیر مومنوں سے؟ ابھی تو موسم بھی اچھا ہے الحمدللہ, جواب دیجئے. یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب کس سے ہے؟ مومنوں سے یا غیر مومنوں سے؟ مومنوں سے. تو اللہ مومنوں سے کہہ رہا ہے. بہت توجہ کی, جو میں آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اس آیت کی, اور یہی قرآن کا میسج ہے کہ اے ایمان والو. اللہ یہ نہیں کہہ رہا اے ایمان والو تم ایک دردناک عذاب سے نجات پا گئے ہو, یہ نہیں کہہ رہا. کیا کہہ رہا ہے؟ تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلوا دے. یعنی مومن بن کے خوش مت ہو جانا کہ سارا اینڈ ہو گیا, کام تو شروع ہوا ہے. تم جب ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول پر تو ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے. اس کو لے کے گھر نہ بیٹھ جانا میں تو ایمان لے آیا ہوں, مجھے نہیں پتا باہر کیا ہو رہا ہے. ایمان والوں کو اللہ کہہ رہا ہے, کسی دوسرے کو نہیں کہہ رہا. اے ایمان والو تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دلوا دے گی. کون سی ہے وہ تجارت؟ آیت نمبر 11 سورۃ الصف کی. تؤمنون باللہ ورسولہ, اس تجارت کی پہلی ریکوائرمنٹ, پہلی شرط, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اب ذرا غور کریں, پہلا پھر ایمان کون سا ہے؟ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. کیونکہ یہ جو پہلا ہے نا اے ایمان والو, اس میں اچھا برا سارا مال شامل ہے. اس میں وہ پوری جماعت شامل ہے جو نبی کے ارد گرد موجود ہے, اور اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں. اس پوری جماعت سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ مت سمجھنا کہ تم نبی کے آس پاس ہو تو نجات پا گئے, تم نے بظاہر کلمہ پڑھ لیا تو تم نجات پا گئے. تمہیں کچھ کرنا ہے, اللہ کے ساتھ ایک تجارت کرنی ہے, تب وہ دردناک عذاب جو اللہ نے رکھا ہے اس سے بچو گے. اور وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ, حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ, اور پھر کیا کرو؟ اس ایمان کا نتیجہ کیا ہو؟ وتجاہدون, اور پھر جہاد کرو. پھر کیا کرو؟ وتجاہدون, اور جہاد کرو. کس کے لیے؟ فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں, اللہ کی فرما برداری میں, اللہ کی رضا میں. اور اس جہاد کے لیے تمہارے پاس کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ کس کس چیز کے ذریعے جہاد کرنا ہے؟ دو انسان کے لیے سب سے اہم چیزیں کون سی؟ فرمایا وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے. یہ ہے حقیقت ایمان. اگر آپ ان آیات کو دیکھیں تو کربلا مشکل ہی نہیں ہے سمجھنا. اور اگر یہ آیات نہ ہو کہتے اتنی بڑی قربانی, اتنے ظلم و ستم, یقیناً یہ ہماری بخشش کے لیے کیا اللہ نے, ایک استثنائی کام کیا ہے. مسیحیوں نے کہا حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا تھا اللہ نے, اور
کچھ لوگوں نے کہا امام حسین کے ساتھ کیا چونکہ ہماری بخشش مراد تھی. بالکل ڈسکنیکٹ اللہ کی آیات سے اور اہل بیت اطہار کے فرامین سے. یہ نظریہ. ایک لفظ کا معنی بیان کر دوں اور وہ ہے جہاد. تجاہدون. سنیے گا غور سے. جو میں نے کہا تھا قیام کی مختلف شکلیں ہوتی. لفظ جہاد وتجاہدون فی سبیل اللہ, اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو باموالکم وانفسکم, اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے. یہ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ جہاد اگرچہ اللہ کی کتاب میں زیادہ تر جنگ کے لیے استعمال ہوا, لیکن جہاد کا ہمیشہ معنی جنگ نہیں ہوتا. توجہ فرما رہے ہیں؟ جہاد کا ہمیشہ معنی جنگ نہیں ہوتا. میں اور آپ پاکستان کے اس معاشرے میں ابھی ہماری کنڈیشن یہ نہیں ہے کہ ہم یہ آیت سنیں اور ہم کہیں کہ ہم یہ تجارت کرنے کو تیار ہیں, بس ہم نے جہاد کرنا ہے, جو چیز ہاتھ میں آئے لے کے نکل جائیں, اور جو بندہ نہ پسند آئے اختلاف والا اسے بھڑکا دیں وہاں. کیونکہ مولانا صاحب نے مجلس میں کہا ہے میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں, اللہ کہہ رہا ہے, جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلائے گی. اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جانو اور مال سے. زیادہ میں نے اپنی جان خطرے میں ڈال دیا, بندہ مار دیا میں نے. ایسا نہیں ہے. توجہ فرمائیے. لفظ جہاد اس کا جو اصل اور حقیقی معنی ہے وہ ہے کوشش. توجہ فرمائیے. یہ جہاد نکلا ہے جوہد سے. جیم ہے دال, جوہد. اردو میں کہتے ہیں نا جد و جہد. جوہد یعنی کوشش. جہاد کوشش. جنگ کو جو تلواروں سے لڑی جاتی ہے, جو بندوقوں سے, میزائلوں سے, بموں سے لڑی جاتی ہے, اسے جہاد کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بھی ایک بڑی ہائی لیول کی کوشش ہی ہوتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ لیکن جب جنگ کا زمانہ نہ ہو, بے شک جنگ کا زمانہ نہیں ہے, یاد رکھیں جنگ, کبھی جنگ کا زمانہ ہوتا ہے اور کبھی جنگ کا زمانہ نہیں ہوتا, لیکن کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جو جہاد کا زمانہ نہ ہو. سمجھے بات کو. جو تلواروں, بندوقوں, بموں سے جنگ ہوتی ہے, عربی میں اس کے لیے جو اصل لفظ ہے وہ ہے قتال, جو سورہ صف کی 3 آیت میں بھی آیا, ان اللہ یحب الذین یقاتلون. یہ لفظ قتل سے ہے, چونکہ اس جنگ میں پھر قتل ہوتا ہے, بندہ یا قتل کرتا ہے. لیکن جہاد ہر زمانہ جہاد کا زمانہ ہے, اور ایک مومن ہر جگہ پر مجاہد فی سبیل اللہ ہونا چاہیے. اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والا. سمجھایا ائمہ اہل بیت نے کہ اگر ہدف رضا خدا ہے, اللہ نے حکم دیا مرد کو مثلا کہ تیری بیوی کا خرچ, تیرے بچوں کا خرچ, ان کے کپڑے, ان کے سر پہ چھت وغیرہ, ایک عزت دار زندگی ان کی تیرے ذمہ ہے. اللہ کی رضا کی خاطر یہ گھر سے نکلا, امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص لقمہ حلال کی تلاش میں اپنے گھر سے نکلتا ہے, یاد رکھیے لقمہ حلال, یہ نہ بندہ سمجھ لے حرام حلال جو بھی ہو, اللہ نے کہا بیوی کو کھلانا ہے لا کے, اور بیوی کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, حلال سے گزارا نہیں ہوتا, اللہ کی رضا کے لیے حرام کھا رہا ہوں. لقمہ حلال, رزق حلال.
حلال طریقوں سے، حلال راستوں سے. جو بندہ گھر سے اس لیے نکلے کہ لقمہ حلال کما کر اپنے گھر والوں کے منہ میں لا کے ڈالے، تو جب تک وہ باہر ہوتا ہے وہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے تلوار ہاتھ میں لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا. توجہ فرما رہے. ابھی وہ زمانہ وہ تلوار ہاتھ میں لینے کا نہیں ہے، لیکن یہ بھی جہاد ہے. اور یہ آسان جہاد نہیں ہوتا، خاص طور پر اگر حلال ذرائع سے کم آ رہا ہو اور اچانک شیطان کہیں حرام کا ڈھیر لگا کے دکھا دے، یہ جہاد بڑا مشکل جہاد ہوتا ہے. فوراً انسان کو اپنے پلان اور اپنی آرزوئیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں حرام کو دیکھ کر. یہ جہاد ہے. توجہ فرما رہے. آپ نے اپنی زبان سے کوئی جملہ ادا کیا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، یا آپ نے اپنی زبان کو روک لیا کیونکہ جو بولنے لگے تھے وہ اللہ کی ناراضگی والا جملہ تھا، جہاد ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے روایات محمد و آل محمد میں اپنے آپ سے لڑنے کو جہاد اکبر کہا گیا. یہ اپنے اندر کا پہلوان سب سے خطرناک ہوتا ہے. یہ بندے کو 24 گھنٹے گرائی رکھتا ہے نیچے، یہ بھی کر لے، یہ بھی کر لے، یہ بھی کر لے، یہ بھی کر لے، کچھ نہیں ہوتا. توبہ کر لینا، عمرے پہ چلا جانا، زیارتوں پہ کر لینا، لنگر پکا لینا، سبیل لگا لینا، کر لے، کچھ نہیں ہوتا. شیطان نے برا کام کروانا ہوتا ہے، لالچ چاہے نیکی کا ہی دے دے، بعد میں توبہ کر لے. محرم آ رہا ہے، جو کرنا کر لے، کیونکہ رونے سے ہر چیز معاف ہو جاتی ہے، موجے کر. شیطانی ورژن دین کے. جبکہ جہاد کیا ہے؟ اللہ کی رضا کی خاطر اٹھایا گیا ہر قدم. میں نے آنکھ اٹھائی ادھر جدھر اللہ نہیں چاہتا، میں نے جھکا لی آنکھ، یہ جہاد ہے. میں نے اپنے کان کو روک لیا وہ سننے سے جو اللہ نہیں سنانا چاہتا، یہ جہاد ہے. بس مومن اصل میں مجاہد، وہ ہر وقت حالت جہاد میں ہے.